کامیابی تلاش کر رہے ہو، فیس بک کی دنیا میں آپ کامیابی تلاش کر رہے ہو، یوٹیوب کی دنیا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. معزز سامعین کرام، کئی مجلسوں سے پہلے میں نے ایک موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع کیا تھا کہ انسان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اس دنیا کے اندر رہ کر کے حیات طیب یعنی بہترین زندگی گزارے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کامیاب زندگی اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی کامیاب زندگی اس کو میسر ہو، اس کو حاصل ہو جائے. اس کے لیے چند اعمال میں سے دو عمل آپ حضرات کے سامنے آئے. سب سے پہلا عمل جو سب سے پہلے بیان کیا گیا، اپنی میت سے سبق حاصل کرو، اپنے مردوں سے سبق حاصل کرو. دوسرا عمل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اپنے علم پر عمل کرنا. جو تم جانتے ہو، جو تمہارے ذہن کے اندر آ گیا ہے، دس گیا ہے، بس گیا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا. کہیں کسی عالم سے کسی بیان میں کوئی مسئلہ سنا، کوئی دین کی بات سنی، کوئی دین کا پیغام سنا، اب یہ نہ ہو کہ تم اس کے اندر اپنی عقل چلاتے رہو، اپنی منمانی کرتے رہو. آپ نے کسی عالم سے، مستند عالم سے کوئی بات سنی، اب وہ سن کر کے آپ پھر جہالت کے اندر رہو. یقیناً آپ کا سننا ایک طریقے سے یہ ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کر لیا ہے. ہم نے بہت سارے علماء سے بہت سے مسائل سنتے رہتے ہیں، کہیں دین کی مجلس میں، کہیں نماز کے بعد کی جانے والی تعلیم میں، کہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ذریعے سے، کہیں بہت طریقوں سے بہت سے مسئلے، بہت سے دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں. لیکن عمل کی زندگی کے اندر اگر آ کر کے دیکھیں تو بالکل خالی. عمل کی زندگی کے اندر آ کر کے دیکھیں تو عمل میں اور قول میں بہت دور و دراز کا سفر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے میں نے دوسرا عمل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، اپنے علم پر عمل کرنا. چاہے زیادہ علم نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ علم ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ضرور ہوتا ہے، وہ اسی بات پر عمل کر لیں. یہ بھی دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بہترین زندگی کا اور شاندار اور کامیابی والی زندگی کا سبب اور باعث ہوگا.
اسی طریقے سے آج کی نئی صفت، آج کا نیا عمل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا، بزرگوں نے اپنے اقوال، اپنے اسلاف کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ تیسری صفت، تیسرا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کے تجربات میں زندگی گزارنا، جن کے بال بڑے ہو گئے، جن کے بال سفید ہو گئے، جن کی عمریں دراز ہو گئی، جو ہم اپنے عمروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جن کو بزرگ کہتے ہیں، جن کو اپنا بڑا کہتے ہیں، ان کے تجربات میں، ان کے بیتے ہوئے کل، ان کے بیتے ہوئے پل، ان کے بیتے ہوئے شام، ان کے بیتے ہوئے دن، ان پر گزرے ہوئے حالات کے اندر آپ کی زندگی گزارے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، نہ تو ہمارے بڑوں کی مجلسیں اس قابل وہ آج کے دور میں ہو رہی ہیں، اور نہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان اس قابل بن رہے ہیں وہ اپنے بڑوں سے استفادہ حاصل کریں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کے تجربات کے اندر زندگی گزاریں۔ ورنہ ایک وقت ہوا کرتا تھا، بڑوں کی مجلس لگتی تھی، بزرگوں کی مجالس لگا کرتی تھی، اور گاؤں کے اندر، بستی کے اندر جو بڑے ہوتے تھے ان سے گاؤں کا، محلے کا، سماج کا، معاشرے کا ہر فرد ایک طریقے سے خوف اور ڈر محسوس کیا کرتا تھا۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ان کو دیکھا کہ بڑے آ رہے ہیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیتا تھا۔ کہیں سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، دیکھا کہ بڑے آ رہے ہیں، بیڑی پھینک دیا کرتا تھا، سگریٹ کو پھینک دیا کرتا تھا۔ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اس سے بھی بات آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، بڑوں کا احترام ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، بڑوں کے لیے عظمت ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تبھی تو یہ بات ہے، جہاں یہ بڑے ہوتے ہیں، ان سے چھوٹے لوگ ان کی عظمت کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کی عزت کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو یقیناً جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے چھوٹے ہیں، وہ بھی ہمارا احترام کریں گے، وہ بھی ہماری عزت کریں گے۔ لیکن ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے۔ بچوں نے دیکھا کہ میرا باپ تو اپنے باپ کو تو کہہ کر کے پکارتا ہے، میرا باپ تو اپنے باپ کو اس طریقے سے بے عزتی کے ساتھ اس کے ساتھ میں پیش آتا ہے، معاملات کے اعتبار سے جو سب سے گئی گزری چیز ہے اس کو اپنے باپ کو دیتا ہے، تو یقیناً جو چیز ہمارے بچے ہمارے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے پھر ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ آپ نے بہت سی کہانیوں کے اندر اس طریقے کے واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی معاملہ کسی کے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تو اب وہی معاملہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کوئی اور بات نہیں بلکہ قرب قیامت کی علامت ہے، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی، ایسے وقت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے دوستوں کی بات کو ترجیح دیں گے، اپنے ملنے جلنے والوں کی بات کو ترجیح دیں گے، اپنے باپ کی بے عزتی کریں گے، اپنے باپ کی بدکلامی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ماں کی عزت کو بے عزتی کے اندر تبدیل کیا جائے گا، لیکن محلے کی اور جوان بچیوں کی طرف نظر ٹالی جائے گی۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے دوستوں کی باتوں کو تو ترجیح دیں گے، اپنے دوستوں کا مقام تو ان کے یہاں ہوگا لیکن بڑے بھائی کا کوئی مقام نہیں ہوگا، دوستوں کا تو مقام ہوگا، باپ کا کوئی مقام ان کے یہاں نہیں ہوگا، دوستوں کی تو بات مانی جائے گی، باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بڑوں کا تو احترام نہیں ہوگا اور چھوٹوں سے چاہیں گے کہ یہ میرا احترام کرے۔ میرے بھائیوں ایسا بالکل نہ ہوگی، چاہے کہ ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے، ہماری عزت کی جائے تو سنو، ادب کرو گے تو ادب کرواؤ گے، عزت کرو گے تو عزت
عزت کرواؤ گے. اگر تم اپنے باپ کے ساتھ بدکلامی کے ساتھ پیش آتے ہو تو یہ امید تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے کہ میری اولاد میرا بیٹا میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے گا. اگر تم بڑوں کے ساتھ ان کی عزت کو پامال کرتے ہو تو بھول جاؤ محلے کے اندر, سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر پڑھنے والے بچے تمہارا احترام کریں گے. بھول جاؤ کہ ہمارا احترام کریں گے, ہماری عزت کریں گے. میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ عزت چاہتے ہو, احترام چاہتے ہو, اپنی واہ چاہتے ہو تو یقیناً آپ کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہوگی, بڑوں کا احترام کرنا ہوگا, بڑوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہوگا, ان کی بات کو ماننا ہوگا. اسی طریقے سے یقیناً جہاں شریعت کا ضابطہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا جائے, شریعت اپنے چھوٹوں کے لیے مکلف بناتی ہے کہ جو شخص بڑوں کا احترام نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا پورا پیغام ہے بڑوں کا احترام نہیں, چھوٹوں کی شفقت نہیں. وجہ کیا نکل کر کے آتی ہے؟ آپ اس کو نتیجے کے اندر تلاش کرتے ہوئے جائیں تو یقیناً آپ کو علم دین کی کوتاہی, علم دین کا نہ ہونا آپ کو یقین نظر آئے. کوئی دوست, کوئی دوست ایسا آیا یا کوئی بیٹا اپنے اولاد کے اندر ایسا پیدا ہوا کہ جو علم دین سے محروم تھا, جس کا اثر یہ ہے کہ بعد کی پیڑھیوں پر, بعد میں آنے والے بچوں پر یہ فرق پڑتا ہے کہ جہاں وہ علم سے محروم تھا آئندہ آنے والی نسل بھی علم سے محروم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر کامیاب بن کر کے رہیں, دنیا کے اندر عزت والی زندگی گزار کر کے ہم آخرت کے اندر جائیں, اور جہاں زندگی کے اندر کامیابی شرط ہے, یقیناً اگر انسان دنیا کے اندر کامیاب ہے دینی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, مقام و مرتبے کے اعتبار سے, اس دنیا کی زندگی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں زندگی کے اندر کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. زندگی کی کامیابی ہم اور آپ پیسوں کو نہ کہیے گا, برتوں والا عمارت بنانے کو نہ کہیے گا, روپیہ پیسہ آ جائے اس کو دنیا کی زندگی, اس کو دنیا کی کامیابی نہ کہیے گا. میں تو اس شریعت نے جس کو کامیابی کہا ہے وہ ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ زندگی گزارے, مال بھی کمائے عزت کے ساتھ حلال طریقے سے, اور تمام معاشرہ کی زندگی گزارے عزت کے ساتھ حلال طریقے سے. اس کو دنیا کے اندر کامیابی والی زندگی گزارنے والا کہا جائے گا. اور یقیناً جب انسان دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر کے جائے گا, اللہ اس کا استقبال نہ کرے, منصرات اس کے لیے آسان نہ ہو, سوال و جواب جو اس سے سوال کیے جائے, قبر کی پہلی منزل, آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل جس کو قبر کہا جاتا ہے, اگر انسان اس کے اندر جائے تو اس سے سوال کیے جائے, اللہ کی جانب سے جواب اسے عطا کیے جائے, اور بھی میدان محشر کا معاملہ ہے تمام اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. تب جب ہم دنیا کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزار کر کے جائیں گے, اپنے بڑوں کا احترام کر کے جائیں گے, اپنے میتوں سے سبق حاصل کریں گے, اسی طریقے سے جو چیزیں شریعت نے جن کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے ان کی پابندی کرنا اسلام کے اندر, سماج کے اندر اسلام کا حکم ہے سماج والوں کے لیے, معاشرے والوں کے لیے کہ ان کی پابندی کی جائے, ان پر عمل کیا جائے. یقیناً اگر آپ بڑوں کا احترام کریں گے, شریعت کا ضابطہ ہے آپ کے جو چھوٹے ہیں وہ آپ کا احترام کریں گے, لیکن اگر آپ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے, اپنی بڑوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں, تو یقیناً یہ بھی ضابطہ اس کے برعکس نکل کر کے آئے گا کہ آپ کے چھوٹے بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے, آپ کی عزت نہیں کریں گے. آپ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہو, جب آپ نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا, اپنے چھوٹوں سے کیوں عزت کی اور اسی طریقے سے احترام کی توقع رکھتے ہو؟ بالکل آپ بیوقوف ہو میرے بھائیو. اس لیے ضابطہ ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤکر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ان کی بے عزتی کرے اور ان کی عزت کو داغدار کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے سیجیء فی آخر الزمان اقوام وجوہهم وجوہ الآدمیین وقلوبهم قلوب الشیاطین صفاقون علی اتباع امثال الذئاب بآل. اسی طریقے
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا، ایک امت ایسی پیدا ہوگی، کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے آئیں گے دیکھنے میں نظر آئے گا کہ بالکل آدمی ہے، لیکن اس کی حالت سيجيء في آخر الزمان اقوام وجوہهم وجوہ الآدمیین، چہرے آدمیوں کی طرح ہوں گے، رنگ آدمیوں کی طرح ہوگا، چال ڈھال آدمیوں کی طرح ہوگا، وقلوبهم قلوب الشیاطین، لیکن ان کے دل بالکل شیطانوں کی طرح ہوں گے، سفاحون علی الطباع، وہ زمین پر فساد، جھگڑے اور اسی طریقے سے فساد مچانے کا سبب اور باعث بنیں گے۔ ان کے مزاج انسانت بآب الزباری، ان کے مزاج خوار بھیڑیوں کی طرح ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس پیغام کو سنا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، اگر ایسے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، ہمارے سامنے آ گئے، تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ایک عمل اور ایک صفت کا تذکرہ صرف اس کے اندر سے دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے 7 علامتیں بعض کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت تھی کہ ان کے نوجوان عیاش ہو جائیں گے، وشابهم شابیون، ان کے نوجوانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی، عادت کے اندر بدتمیزی آ جائے گی، بد اخلاقی معاشرے کے اندر جھرنے لگیں گے، ان کے بوڑھوں کی عقل کی کسوٹی غائب ہو جائے گی، لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا حکم نہیں کریں گے اور برائی کا حکم بھی نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو کہ پانی ٹپکتا رہے، اس کو نہ روکا جائے، اگر روکا گیا تو گڈھا نیچے ہونا ناممکن، اگر نہ روکا گیا تو گڈھا تو ہونا ہی ہے۔ اگر ان کو اچھی باتوں کا حکم نہ دیا گیا تو یقیناً وہ تو غلط اختیار کرنے والے غلط راستے اختیار کریں گے، غلط باتوں کو اپنے اندر لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامتوں سے بیان کیا تھا کہ لا یأمر بمعروف ولا ینہی عن المنکر، کہ ان کی بہت ہی عقل کی کسوٹی یہاں تک قائم ہو جائے گی کہ وہ اچھائیوں کا حکم نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روک سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو دور تک بہت کی مجلسوں سے، بہت کی محفلوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو کمی ہوئی بزرگوں کی، بڑوں کی، لیکن ہمارے نوجوان اپنے باپ کی پسند کو ناپسند، دوستوں کی پسند کو پسند اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ بڑوں کے تجربات کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، اجی تم تو بڑے آدمی ہو، تم پرانے زمانے کے آدمی ہو، تمہیں کیا معلوم ترقی کسے کہا جاتا ہے۔ بھائیو نوجوانوں سنو، اگر تمہیں ترقی مل سکتی ہے تو یقیناً آپ کو اپنے بہت کے تجربات کے اندر کامیابی مل سکتی ہے، ترقی مل سکتی ہے۔ آپ کامیابی تلاش کر رہے ہو، اپنے ذہن کے مطابق آپ کامیابی تلاش کر رہے ہو، معاشرے کے مطابق، اسی طریقے سے اور جو ویب سائٹس ہیں ان کی دنیا میں کامیابی تلاش کر رہے ہو، وہاں کامیابی نہیں ملے گی۔ وہاں اگر مل سکتا ہے تو آپ کا ضیاء وقت ہے، اگر وہاں کچھ مل سکتا ہے وہاں فحش ہے، اگر کچھ مل سکتا ہے تو عریانیت ہے، وہاں کچھ مل سکتا ہے تو رنگا ناچ ہے، وہاں کچھ مل سکتا ہے تو بربریت ہے، بڑوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر کچھ مل سکتا ہے تو آپ کو یہی سب کچھ مل سکتا ہے، اگر نہیں مل سکتا تو تجربات نہیں مل سکتے۔ آپ کو تجربات کہاں ملیں گے؟ آپ کو تجربات کہاں ملیں گے؟ یقیناً آپ اپنے ذہن سے پوچھئے، جو انسان جس راستے سے گزر کر کے آتا ہے، ایک انسان جو پہلے گزر کر کے آیا اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ راستہ کس طریقے سے ہے۔ آپ کے جو بڑوں کے بال سفید ہو گئے، جن کی عمریں 60-70 سال ہو گئی، یقیناً وہ اپنی کن لمحات سے زندگی گزار کر کے آئے، کانٹوں بھری زندگی گزار کر کے آئے، اور ان سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یقیناً کس چیز کے اندر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، جس کے اندر آپ ناکام ہو سکتے ہیں، جس راستے پر چل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں، وہ انسان اس دنیا سے گزر کر کے آئے ہیں، اس راستے سے گزر کر کے آئے ہیں، اس ماحول سے گزر کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی
کی ضد ہوتی ہے اپنی پسند کی شادی، اسی طریقے سے ایک بچے کی ضد ہوتی ہے جہاں اپنے حسن کو دیکھا، جہاں دیکھا کہ ایک اچھی دیندار گھر نہیں بلکہ حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی بچی پسند آئی، اب باپ کی پسند کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، باپ کے تجربات کو ایک طرف دفنا دیا جاتا ہے، باپ کی عزت کا ذرا سا نکال کر کے ایک اولاد اس کا مظاہرہ کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ نہیں، شادی ہوگی تو وہی باپ اس کو سمجھاتا ہے، معاشرے کے بڑے آدمی اس کو سمجھاتے ہیں، میرے بیٹے ایسا نہ کر، کہ دیکھ میں گزر کر کے آیا ہوں، میں نے اس کے خاندان کو دیکھا ہے، میں نے اس کے منبر کو اور اس کے گھر کے ہر فرد کے حالات کا مجھے معلوم ہے، وہاں شادی نہ کر۔ لیکن نوجوان کی ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں، شادی ہوگی تو وہی ہوگی ورنہ کٹ کر کے مر جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، کامیابی اگر آج بھی آپ کو مل سکتی ہے تو بہت کے تجربات کے اندر مل سکتی ہے۔ خدا کی قسم، ہم کیوں در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے بڑوں کی محفلیں بدل گئی، بڑوں کی جہاں آج کل کے نوجوان اگر بڑوں کی محفل میں جا کر کے بیٹھے تو ان کو قصہ کہانیوں کو سنائیں گے، ان کو سنائیں گے غیبت کی باتیں، ان کو سنائیں گے چغلیاں کرنے کا، چغلیاں تو ان کے سامنے کریں گے، مگر پھر وہی بات کہیں جو بڑے کرتے ہیں، جب ان کو چھوٹے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے بڑوں کے تجربات میں رہ کر کے زندگی گزارو، اپنے بڑوں کے تجربات میں رہ کر کے کامیابی تلاش کرو۔ فیس بک کی دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی، اگر کامیابی مل سکتی ہے تو بڑوں کے تجربات مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے دوستوں کی بات کو تو تسلیم کریں گے، ان کی بات کو تو پانی دیں گے، ان کی بات کو تو عزت کریں گے، ان کی بات کا احترام کریں گے، لیکن ماں باپ کی، بڑے بھائی کی، جو ان کے گھر کے بڑے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی عزت کو تار کریں گے، ان کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کامیابی زندگی کے اندر چاہتے ہو، اور ایسی کامیابی کہ ہم زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں، اور زندگی کے ساتھ ساتھ جو اصل زندگی ہے وہاں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو یقیناً آپ کو 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ سب سے پہلے اپنے میتوں سے سبق حاصل کرو۔ جو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دی ہے، تمام چیزیں میں نے دنیا کے اندر دیکھی، پیسہ بھی میں نے کمایا۔ وہ آپ کو مخاطب کر کے آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوا جاتا ہے کہ دیکھو آخر انجام یہ ہے، میں نے تمام عیاشی دنیا کے اندر کر کے دیکھی، عبادت کر کے دیکھی، نتیجہ صرف یہ ہے 4 آدمیوں کے کاندھے پر لٹک کر کے جاتا ہے، آپ کی قبر کی گڈھے کے اندر جا کر کے لیٹ جاتا ہے۔ دوسری صفت، دوسری عمل کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اپنے علم پر عمل کرو، جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے معلوم کر کے اس پر عمل کرو۔ تیسری صفت کا، تیسری علامت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا کہ اپنے بڑوں کے تجربات میں زندگی گزارو۔ جو بڑے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ ان راستوں سے، چاہے تجارتی لائن ہو یا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی راستے سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہو، اپنے بڑوں کے پاس آؤ، آ کر کے ان سے مخاطب ہو کہ دیکھو میں فلاں کام شروع کر رہا ہوں، میں فلاں تجارت شروع کر رہا ہوں، آیا یہ آپ کے دور سے گزر کر کے آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آپ کو بتائیں کہ دیکھو اس راستے کے اندر کامیابی ہے، اس تجارت کے اندر زیادہ نفع ہے، آپ اس چیز کی دکان کرو گے تو یقیناً آپ کو زیادہ نفع ملے گا، لیکن اگر آپ اس چیز کی دکان نہیں کرو گے، اس کے اندر اتنا نفع ہے، اس کے اندر اتنا نفع ہے، اسی طریقے سے دنیا کی اعتبار سے آپ کو بڑے سمجھائیں گے، بڑے بتائیں گے، کیوں وہ اس دنیا سے، وہ اس دور سے نکل کر کے آئے ہیں، ان حالات سے گزر کر کے آئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ صرف اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کے اندر
کامیابی تلاش کرو گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ بڑوں کے تجربات میں علم کے روشنی میں بتا رہا ہوں، بڑوں کے تجربات میں آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ ناکامی آپ کا مقدر بنے گی۔ ترقی ملے گی دنیا کے اندر تو یقیناً بڑوں کے تجربات کے اندر ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بڑوں کو پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے راستے، اپنے بچوں کے سامنے اچھی باتیں، دین کی باتیں بیان کیا کرو۔ ان کے سامنے اگر آپ بدفوشی، بد کلامی اور اسی طریقے سے چغلی اختیار کرو گے تو یقیناً وہ آپ سے کیا اثر لیں گے؟ پھر یہی ہوگا، پھر آپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے اور معاشرے کا ہر بچہ، معاشرے کا ہر نوجوان اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے پھر فیس بک کی دنیا میں، گوگل کی دنیا میں بیٹھ کر کے کامیابی تلاش کرے گا۔ آج بہت سے نوجوان اسی لیے ناکام ہیں، اپنے بڑوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں عمل کرو، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔